اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آیا کرے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. صحابہ کو یہ خبر ملی کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا یا اس نے انکار کر دیا ہے, تو فوراً جو ہے نا صحابہ کرام نے اس خبر کی بیس پر اس قبیلے پہ چڑھائی کا ارادہ کیا. بعد میں پتہ چلا وہ خبر غلط تھی. تو قرآن نے کہا تفتیش کے بغیر مت کیا کرو ایک کام. اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آتا ہے تو اس کی پہلے تفتیش کرو. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو خبر لے کر آئے تھے وہ بھی تم صحابی تھے نا, تو قرآن نے ان کو فاسق کیوں کہا؟ تو خوب سمجھ لیں, ایک فاسق اصطلاحی فاسق ہوتا ہے. اصطلاح میں فاسق اسے کہتے ہیں جو کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ نہ کی ہو اس نے. اور ایک فاسق قرآن کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کام میں وہ فاسق تھا, یعنی جب وہ کام کر رہے تھے نا تو وہ کام ٹھیک نہیں تھا. جن صحابی نے آ کے اطلاع دی ہے وہ اطلاع بغیر تحقیق کے دے دی انہوں نے, تو یہ عمل ان کا فسق تھا. اس کی وجہ سے وہ اصطلاحی فاسق نہیں بنے, لغوی اعتبار سے فاسق بن گئے. اس کی میں مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. قرآن کہتا ہے قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی, حابیل کی قبول ہو گئی, قابیل کی رد ہو گئی. تو قابیل نے حابیل کو دھمکی دی, حسد کی وجہ سے میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے, نافرمانوں کی قبول نہیں کرتا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, اچھا بھائی ہم جو بقرعید میں قربانی کرتے ہیں اگر ہم نیک ہوں گے تو قربانی قبول ہوگی, ہم اگر گٹکے مٹکے لگا رہے ہیں اور آڑے ترشے کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں قربانی کرنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ہماری قربانی قبول ہوگی نہیں, کیونکہ نیک لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے. اور قربانی کیا, ہر عمل نیک لوگوں کا قبول ہوتا ہے, تو بروں کا تو ہوتا ہی نہیں, تو اس کا مطلب برے کو نیک کرنا ہی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو خوب سمجھ لیں, یہاں متقین سے اصطلاحی متقی مراد نہیں ہے, ٹرم ہے متقی, ان کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں. یہاں مراد یہ کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا اس عمل میں متقی ہوں آپ, عمومی سطح پہ متقی ہوں یا نہیں ہوں. کیا مطلب؟ جو قربانی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو تو یہ قربانی کے عمل میں متقی ہے, لہذا اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو قربانی قبول ہوگی, چاہے حقیقت میں متقی نہ بھی ہو, اس موقع پہ یہ متقی ہے. اور اگر کوئی حقیقت میں نیک ہے, متقی ہے, لیکن اس موقع پہ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو قربانی کے عمل میں یہ متقی نہیں ہے, تو اس موقع پہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی کیا ہو گیا؟ جب آپ نماز پڑھو تو اللہ کہتا ہے متقیوں کی نماز قبول ہوگی. کیا مطلب؟ نماز پڑھنے کے عمل میں آپ پرہیزگار ہونے چاہیے, یعنی اللہ کے لیے کر رہے ہوں, دنیا کے لیے نہ کر رہے ہوں. بے شک ویسے آپ گنہگار ہوں, لیکن نماز اگر اللہ کے لیے پڑھیں گے, اس عمل میں متقی ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا, اللہ اس نماز کو قبول کرے گا. نماز ہو, زکوٰۃ ہو, تلاوت ہو, کوئی بھی عمل, اس عمل میں جب تک آپ متقی ہیں تو عمل قبول ہے. حقیقت میں متقی ہو یا نہ ہو ایک الگ معاملہ ہے. تو یہاں بھی جو صحابی کو قرآن نے کہا نا کہ فاسق اگر خبر لے کر آئے, تو فاسق اس معنی میں کہا کہ اس وقت خبر پہنچانے میں وہ فسق کے مرتکب تھے بغیر تحقیق کے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ فاسق بن گئے. فاسق بنتا جب ہے جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور اس پر اصرار کرے, توبہ نہ کرے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ تو اس لیے کوئی صحابی فاسق نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ فسق کا ارتکاب ہوا ہے جس سے ان کو توبہ کی توفیق ملی ہے, فسق کا ارتکاب ہوا ہے. بعض صحابہ سے زنا بھی ہوا, توبہ کی انہوں نے. بعض صحابہ سے غلط فہمی میں انہوں نے خبر پھیلا دی جس سے انہوں نے کیا کی؟ توبہ کی. تو چونکہ خبر پھیلاتے ہوئے وہ فسق کے مرتکب ہو رہے تھے, اس معنی میں فاسق کہا ہے. لیکن اس کی بیس پر یہ کہنا کہ کسی صحابی کو قرآن فاسق کہہ رہا ہے, کیا مطلب فاسق؟ اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ وہ برے لوگ تھے, اس معنی میں فاسق نہیں کہہ رہا قرآن, بلکہ آگے تو تعریفیں کر رہا ہے قرآن. سمجھتے ہو بات کو؟ پھر جن صحابہ نے ان کی بات کو درست سمجھ کے یقین کر لیا, ان کو بھی قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہیں بغیر تحقیق کے اس خبر پہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جب ہے جب ہم مان لیں کہ یہ صحابی تھے, اور اگر یہ کوئی منافق تھا جس نے خبر پہنچائی ہے تو پھر تو ویسے ہی فاسق ہونا ثابت ہو گیا نا. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں کسی صحابی کو فاسق کہنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟